بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا ایو، یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابن مسعود عقبۃ بن عمر والانصاری بدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مما ادرک الناس من کلام ثبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ رواہ بخاری اور کما قال۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور اربعین نووی کی حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو جس مصنف نے یہ اربعین تصنیف کی ہے اس کا تھوڑا سا تعارف۔ کنیت امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف الدین، آپ کا نام، نووا کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے اور دمشق سے تعلق تھا۔ اس آج کی حدیث کا عنوان ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو الحمدللہ آج ہم ایک اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری و بدری، یہ انصاری بھی تھے اور بدری صحابی بھی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لوگوں کو سابقہ انبیاء کی جو باتیں ملی ہیں ان میں سے یہ ہے ایک بات۔ وہ کون سی بات ہے جو سابقہ امتوں سے ملی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ ایک بہت ہی اہم بات کی طرف معاشرتی اور انڈیویجول ذاتی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حیا سے متعلق آج انشاءاللہ جو اس حدیث کا نقطہ ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو لب لباب ہے، اس سے متعلق قرآن اور دوسری احادیث کی روشنی میں، جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث بھی جوامع الکلم ہے، مختصر
جامع اور وسیع المعنی کہ ایک چھوٹی سی اس میں ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث کے راوی کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئی ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور کو جمع کر دے گا جو آپ سے پہلے ایک کام یا دو کاموں کے متعلق بہت سی کتابوں میں لکھے جاتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت ساری احادیث جو اربعین نووی میں شامل ہیں وہ جوامع الکلم سے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی حدیث یاد کریں کہ انما الاعمال بالنیات وانما بامرئ ما نوی، لا تغضب، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا کلمہ کہہ دیا گیا اور اس کے اندر پورا کا پورا سمندر پنہاں ہے۔ تو آج کی بھی حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ آئیے اس حدیث کو قرآن اور دوسری احادیث کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ القصص، اتنے میں سے اس کے پاس ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دے آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آیا اور اس نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا اب ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالموں کی قوم سے۔ یہ وہ قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قطبی کو قتل کر دیا تھا اور پھر مصر سے روانہ ہوئے تھے مدین کی طرف جان بچا کر، اور مدین میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر ایک کنویں کے قریب دیکھا کہ سب چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو چروا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو وہاں پر یہ سب چیزیں ہوئیں اور ان لڑکیوں کا ذکر ہے کہ وہ حیا کا پیکر تھیں، اور پھر جب آپ ان کے ساتھ چلے تو یہ نہیں کیا کہ آپ نے ان کو آگے رکھا، بلکہ ان کو کہا کہ میرے پیچھے چلو اور میں تمہارے آگے چلوں گا اور آواز سے میری جو ہے یعنی مدد کرتے رہنا۔ تو اس طریقے سے یعنی پچھلی امتوں میں بھی حیا کا جو اسلوب ہے، حیا کی جو تاکید ہے وہ ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیادار اور شرمیلے تھے، یہاں تک کہ کسی کے سامنے نہاتے بھی نہیں تھے۔ اس بات کے اندر ایک اہم پوشیدہ نقطہ محفوظ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ خباثت موجود تھی کہ وہ مل کر نہایا کرتے تھے اور اپنی شرمگاہوں کو باقاعدہ طور پر یعنی ایک دوسرے کو دکھایا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بری تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا، بنی اسرائیل نے، ان کی امت والوں نے جب ان کو یہ دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ اس فعل میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک الزام لگا دیا، ایک بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ کہ آپ کے اندر کوئی عیب ہے، آپ داغدار ہیں، اسی وجہ سے آپ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے اور ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھتے تھے۔
حضرت موسیٰ اکیلے غسل کرتے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے روکنے والی صرف یہ چیز ہے کہ آپ کو ہرنیا کی بیماری ہے. یعنی انہوں نے اسپیسیفکلی ایک بات کہہ دی کہ بھئی یہ بیماری ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے ہمارے ساتھ نہیں وہ کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تو لوگوں کے تحت شعور کو پڑھ لیتے ہیں. اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا تو وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگ گیا. اب دیکھیں یعنی پتھر ہے، پتھر پر آپ نے اپنا لباس رکھا، عصا رکھا اور پھر الگ تنہائی میں یعنی غسل کرنے لگے. تو اب کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی اور رسول کے اوپر ایک داغ، ایک بہتان کو کیسے کلیئر کرتے ہیں. دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ پتھر ہی جو ہے جس پہ انہوں نے وہ اپنا سامان رکھا تھا، اپنے کپڑے رکھے تھے، وہ پتھر چل پڑا. یعنی عام طور پر ناممکنات میں سے ہے، لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ایسے یعنی ما فوق الفطرت باتیں دکھائی گئیں کہ مردوں کو زندہ کر دیا گیا، کوڑی کو بالکل صحیح کر دیا گیا، اندھے کو بینا کو، نابینا کو بینا کر دیا گیا. یہ تمام چیزیں دکھائی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی اپنی برائیوں سے اپنے اس سے باز نہ آئے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جس پر کہ وہ سامان رکھا گیا تھا وہ چل پڑا. اب لازم بات ہے کہ جب آپ نہا کر غسل کر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ پتھر جو ہے آگے آگے جا رہا ہے، تو آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے اور پتھر کو آواز دیتے رہے. تو جب یہ اس طریقے سے چلے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بیماری نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا اور پتھر بھی رک گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی، اپنے رسول کو سچا ثابت کرنا تھا اور ان کی اس بہتان ترازی سے دور کرنا تھا. تو دیکھا کہ وہ ایک پتھر اللہ کے حکم سے چل پڑا اور پھر اس جگہ پہ جا کر رک گیا جہاں کہ اس کو حکم دیا گیا تھا، اور وہاں پر وہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی. اور پھر آپ نے کپڑے پہنے اور اپنے عصا سے، کیونکہ بہت ہی جلالی نبی اور رسول تھے، اپنے عصا سے اس پتھر پر ضرب لگائی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کے 6 یا 7 نشانات موجود تھے. متفق علیہ حدیث ہے یہ. یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں اور رسولوں کی امتوں میں حیا جیسی چیز کو کیسے واضح کر رہے ہیں. اور یہی چیز ناممکن تھا کہ وہ باتیں، وہ اچھی چیزیں جو پچھلی امتوں میں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں نہ ملیں. تو یہ وہی بات ہے جو پچھلی امتوں سے چلی آ رہی تھی، تو یہ بھی آگے چلتی چلی گئی. اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے ان کو بری ثابت کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا تھا. دیکھیں اللہ اپنے نبیوں پیغمبروں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. میکسیمم موقع دیتے ہیں یعنی امتوں کو، اور جب وہ امتیں سدھرنے کا نام نہیں لیتی تو پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. حیا جزو ایمان ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ حیا کے متعلق عتاب کر رہا تھا. یعنی اپنے بیٹے کو وہ حیا سے متعلق تاکید فرما رہا تھا اور اس سے متعلق عتاب
کر رہا تھا۔ کیا عتاب کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ اس قدر حیا کرتا ہے تجھے اس سے نقصان پہنچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس قسم کی نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ایسا نہ کہو، اس لیے کہ حیا ایمان کا جز ہے، الحیاء من الایمان۔ تو دوستو دیکھیں کیسے پچھلی امتوں میں جو بات صحیح بات چلی آ رہی تھی اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی جاری و ساری کر دیا گیا، اور اس حکم کو اس سے اور بہتر طریقے سے اس کو وہ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو اس قسم کی نصیحت کر رہے تھے، لازم بات ہے تو اس کو وہ کرنے کے لیے رہتی دنیا تک ایک سبق آموزی کرنے کے لیے، ایک چیز کو سکھلانے کے لیے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایسے یعنی کیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں، بلکہ اس کا طریقہ، اس کا حیا کے کیا معنی ہے اور حیا کیا چیز ہے، حیا سے کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل شعبہ توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے کسی ہڈی کو یا کسی چیز کو ہٹا دینا، ادنا شعبہ، اور اعلیٰ ترین شعبہ توحید، شرک نہیں کرنا۔ لیکن یہ بھی بتایا گیا اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو کس طریقے سے حیا کی پاسداری کی جا رہی ہے، حیا سے متعلق ہمیں بتلایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے، جتلایا جا رہا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے دوستو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو کہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں؟ پہلی چیز حیا، دوسری چیز عطر لگانا، تیسری چیز مسواک کرنا، اور چوتھی چیز نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے حیا کی پاسداری کی جا رہی ہے، حیا سے متعلق سکھلایا جا رہا ہے ہمیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حیا ایمان میں داخل ہے اور فحش گوئی جفا ہے، اور جفا دوزخ میں جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت کیا ہے؟ حیا ہے۔ دوستو حدیث کا ایک انبار ہے، قرآن کی آیات، بہت ساری آیات میں اس حیا کو بارے میں بتایا گیا۔ کیوں؟ کہ اگر یہ حیا اتر گئی تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں۔ جب اس کا کام تمام کرنا ہو کسی انسان کا، مسلمان کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے انسان کے لیے،
کسی بندے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس سے حیا نکال لی جاتی ہے۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جب اس سے حیا نکل جائے تو تمہیں وہ شخص اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کے قہر میں گرفتار ملے گا۔ اب یہ وشس سرکل ہے، دیکھیں کیسے یہ وشس سرکل ہو رہا ہے، ادھر حیا نکلی اور اللہ کا قہر نے اس کو آ لیا، تو اس سے امانت داری سلب ہو جاتی ہے، امانت میں خیانت کرنے لگتا ہے، ہمیشہ چوری، بددیانتی اور خیانت میں مبتلا نظر آئے گا۔ اب دیکھیں کیسے ایک وشس سرکل چل رہا ہے۔ حیا ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ امانت داری کا جو فریضہ ہے وہ بھی اسے چھین لیا، اور جب وہ چوری اور خیانت میں مبتلا ہوا تو اس کے دل سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک چیز آٹومیٹیکلی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور جب وہ رحم سے محروم ہو گیا تو تمہیں وہ ہمیشہ ملعون اور مردود نظر آئے گا، اور جب ملعون اور مردود نظر آئے گا تو دیکھو تو اس کی گردن سے اسلام کی رسی نکل گئی۔ یاد کریں اس حدیث کو جو ہم نے پڑھی تھی، میں نے بیان کی تھی کہ جب مومن کوئی بدکاری کرتا ہے، میجر سن کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور ایک وہ پرندے کی مانند اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے۔ یعنی اس حالت میں اس سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے جس وقت کہ وہ میجر سن کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو کہ یہاں پر حیا کی صورت میں کھول کر رکھ دیا گیا کہ اس سے یعنی وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ یہ جو وشس سرکل بتایا گیا، حیا جب یعنی ختم ہوئی تو اتنی ساری برائیاں اس میں آتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کا انجام سوائے دوزخ کے، سوائے کفر کے دوسرا اس پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جو ایمان کی طلب میں کہاں سے چلے اور کیسے، یعنی ایمان کی دل میں قمق تھی، جستجو تھی، تو فارس سے چلے ہیں، دل میں ایمان کی کسک تھی، اس کلیسا کو چھوڑا جہاں پر کہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور راہ حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور گھومتے گھماتے عیسائیوں سے ملتے ملاتے، راہبوں سے ملتے ملاتے بتایا گیا کہ بھئی مدینہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے آخری نبی کا ظہور ہوگا، تو آپ کس طریقے سے وہاں تک پہنچے، اور کس طریقے سے پھر آپ کو جو بتایا گیا تھا، ٹیسٹ دیا گیا تھا کہ جو رسول آئیں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، نہیں کھائیں گے، صدقہ خود قبول اپنے لیے نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا، اور ایک جگہ پر جب یہ آئے تھے مختلف جگہوں سے گھومتے پھرتے ہوئے، اور ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، تو یہ اس حالت میں جس کے پاس تھے وہاں پہ انہوں نے نوکری کی اور کچھ کھجوریں حاصل کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ ان کے اس میں حاضر ہوئے اور وہ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے۔ آپ نے صدقہ لینے سے انکار کر دیا، وہ ایک بات سمجھ گئے، پھر وہ واپس چلے گئے، اور غلام تھے، دوبارہ انہوں نے اپنے آقا
کی منت سماجت کی اور کچھ کھجوریں لے کر دوبارہ حاضر ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے میں تحفتاً لایا ہوں، آپ نے وہ قبول کر لی۔ اور یہ نشانیاں بتا دی گئی تھی ان کو، ان کے راہبوں نے، کہ ایک رسول آئیں گے، آخری رسول کہاں آئیں گے؟ مدینہ میں، مکہ سے مدینہ میں آئیں گے، اور یہ چیزیں ہوں گی۔ انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا اور فوراً سے ایمان لے آئے۔ تو دوستو یہ ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا تھا کہ یہ میری بیعت سے ہیں۔ جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ بدری ہیں، یہ انصاری ہیں، یعنی یہ مہاجر ہیں، یہ مکی ہیں، یہ انصاری ہے، تو اس وقت ان کا معاملہ لازم بات ہے کہ نہ یہ مکہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، نہ مہاجروں میں شامل تھے اور نہ انصار میں شامل تھے جنہوں نے ویلکم کیا تھا، یہ تو کہیں اور سے آئے تھے۔ تو ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کیا کہا تھا کہ یہ میری بیعت سے، یعنی دیکھیں کس طریقے سے نوازا جاتا ہے، کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارا پروردگار بہت باحیا اور کریم ہے۔ دوستو آگے کے الفاظ سنیں، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اس ہاتھ کو خالی اور ناکام بنا دے۔ یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا وصف ہے پلٹنا، چاہے یعنی دنیا کے جتنی بھی جگہ ہے، دنیا زمین و آسمان کی جتنی بھی جگہ ہے، اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہوں اور اگر سچی توبہ کی جائے، پلٹ جایا جائے، یا سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ اگر گناہ ہوں اور اگر پلٹ جائے اور سچی توبہ کرے اور اللہ کے آگے اگر ہاتھ اٹھا دیں تو پھر اللہ با حیا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ وہ کیسے اس طلب کرنے والے کو، اس اپنی معافی چاہنے والے کو رد کر دے۔ تو دوستو یہ سب احادیث بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ سننے سنانے کا مقصد نہ ہو، عملی طور پر اس کو اپنے اندر سمونے کا مقصد ہو کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں حیا، تو دیکھیں کس کس طریقے سے انسانوں کی حیا دیکھی، پیغمبروں کی حیا دیکھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا دیکھیں گے، اور ان کے صحابیوں کی حیا دیکھی، اور مسلمانوں کی حیا سے متعلق اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ وہ یعنی با حیا ہے، یعنی یہ وہ صفت ہے جو کہ نہ صرف بندوں میں ہے بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز بہت پسند ہے۔ دوستو اب بھی وقت ہے، پلٹ آئیں، سچی توبہ کر لیں۔ یاد کریں اس حدیث کو کہ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت یا دوزخ میں، اور پھر انسان بدل جاتا ہے، یا تو اچھے کام کر کے جنت میں چلا جاتا ہے یا برے کام کر کے دوزخ میں ہو جاتا ہے۔ تو دوستو تو یہ اس وقت تک موقع ہے جب تک کہ یہ سانس چل رہی ہے، جب یہ سانس بند ہو گئی تو دفتر بند، پھر اس کے اندر کچھ نہیں امینڈمنٹ ہو سکتا۔ تو دوستو جب تک کہ یہ سانس ہے، جب تک کہ ہم دنیا میں ہیں، تو اپنی ان چیزوں کو تبدیل کر لیں، جو کچھ سنا رہے ہیں اس پر عمل کر لیں، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ وہ حدیث ہے جو کہ جمعے کو ہم خطبے میں سنتے ہیں، ہر جمعے کو ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ کتنی اور بہت ساری چیزیں ہم نے سنی کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمْرٌ، اور ان میں اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کے اعتبار سے سب سے سچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی صحابہ کی جو ہے خلفائے راشدین کی پوری صفات بیان کر دی گئی ہیں، اور اس میں بتا دیا گیا کہ حیا کا عنصر کس میں تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا گیا؟ وَقْضَاهُمْ علی بن ابی طالب، اور علی ابن طالب ان میں سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان میں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو متعین کیا تھا تراویح کی نماز سب کو یکجا کر کے پڑھنے کے لیے۔ وہ 4 نام یاد کر لیں کہ جس میں سے ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ قرآن سیکھو۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اعلیٰ پائے کا وہ دیا تھا۔ خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کو نہیں آتا تھا، دوسرے صحابہ کو بھی آتا تھا، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس اسپیشلٹی کے لحاظ سے کوئی کچھ چیزوں میں آگے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حلال اور حرام سے واقف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اور فرائض میں سب سے زیادہ واقف زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور خبردار ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ پچھلے ہی درس میں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں یاد کریں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا تھا، اور وہ 300 آدمی 300 صحابہ جن کو 1 مہینے تک ایک اس کے لیے بھیجا گیا، اور پھر ان کے پاس زاد راہ کیا تھا؟ صرف 1 بوری کھجور۔ وہ اس کو ایسے چوستے تھے، یہ سب اللہ کی باذن اللہ کی طرف سے تھا۔ اور پھر کس طریقے سے وہ عنبر مچھلی ان کو ملتی ہے، اور اس کی 2 ہڈیوں میں سے 13 صحابہ بیٹھ گئے، اور ایک بڑا اونٹ گزارا گیا تو وہ اس میں سے گزر گیا، صرف 2 رب میں سے۔ تو اندازہ کریں کہ کتنا ہیوج اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کا ذخیرہ عطا فرمایا تھا۔ دوستو، یہ وہ امین ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک اس دین کی ایک ایک چیز کو پہنچا رہے ہیں۔ متفق علیہ حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ یعنی حیا، جب کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی وہ بالکل سرخ ہو جایا کرتے تھے، آنکھیں ابل آیا کرتی تھی، مختلف اس میں آپ نے ان چیزوں کا اظہار بھی کیا۔ متفق علیہ حدیث تو
پچھلی امتوں کے نبی اور رسول جن میں حیا کا عنصر موجود تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے مستثنا رکھتے؟ نہیں، ان پر تو حیا کو ختم کر دیا گیا، ان پر تو حیا کی تکمیل کر دی گئی، اور کس طریقے سے ان کے صحابہ نے اس چیز کو کر کے دکھایا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حیا سے خیر ہی حاصل ہوتی ہے، حیا سے خیر ہی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اتنا کچھ سنا، ان اشعار پر، اس حدیث کے اندر جو کچھ بھی قرآن اور مختلف احادیث کے اندر بیان کیا گیا تھا، اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کو قبول کر، اور ہم میں یہ چیزیں پریکٹیکلی پیدا فرما۔ جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں، فطرت کا وہ رذیل ہے دل کا کثیف ہے۔ دوستو، یہ تمام احادیث اربعین نووی کی الحمدللہ آدھی سے زیادہ ہم نے اس ویب سائٹ پہ drmirza.shafiqbeg.com پہ لوڈ کر دی ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ تو اس سے مستفید ہو ہی رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہو۔ جو کچھ سب نے سنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔